ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک جواب تو یہ دیا جو سننے کے لائق ہے. کہا کہ دیکھو یہ ہمارے انصاری بھائی کھیتی باڑی میں فجر کی نماز پڑھے کہاں چلے جاتے تھے؟ کھیتی باڑی میں. اللہ رسول تو ان کے ساتھ کھیتی میں نہیں جاتے تھے. غور سنو, اللہ اکبر. کہنے لگے, جواب دیا کہ اب میرے اوپر اعتراض کرنے والوں ذرا سنو, مجھے حدیثیں کیوں زیادہ یاد ہیں اور ان لوگوں کو حدیثیں اتنا زیادہ کیوں نہیں یاد ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ فجر کی نماز پڑھتے ہی انصار مدینہ کہاں چلے جاتے تھے؟ اپنی کھیتی باڑی میں. سمجھتے ہو جو دیہات کے لوگ رہنے والے ان کو معلوم ہے کبھی کبھار کھیتی باڑی میں 24 گھنٹے آدمی کہاں گزر جاتے ہیں؟ کھیتی میں. اور ہمارے مہاجرین بھائی ہیں, ان کو اپنی روٹی کی فکر تھی. کیوں؟ ان کا سب کچھ کہاں چھوٹ گیا تھا؟ مکے میں. یہ اپنے کاروبار اور محنت مزدوری دکانداری میں چلے جاتے تھے. ہر ایک نے اپنے کھانے پینے کا انتظام کیا, بیوی بچوں کا انتظام کیا. لیکن ابو ہریرہ کیا کرتا رہا؟ نہ تو انصار مدینہ کی طرح کھیتی باڑی میں گیا اور نہ مہاجرین بھائیوں کی طرح ملازمت, کاروبار, تجارت میں گیا. ابو ہریرہ 24 گھنٹے یہیں بیٹھا رہتا تھا مسجد کے اندر نبی علیہ السلام کے پاس. پیٹ پر پتھر باندھ لیتا تھا ہمارے بھوک کے, لیکن اس لیے ابو ہریرہ نہیں جاتا تھا کہ کہیں چلا گیا اللہ رسول کچھ بیان کر دیں گے تو ہم سن نہیں سکیں گے. کہتے ہیں ہم کہیں سے دودھ آ جاتا, کبھی یہیں کوئی کھجور رکھ جاتا, اسی خاک کو کھا کر گزارا کرتے. 24 گھنٹے نبی علیہ السلام کے ساتھ رہنے کی کوشش کرتے تھے. اس لیے ہم نے حدیثیں زیادہ یاد کی. پھر صحیح امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نقل کیا, صرف ایک حدیث اندازہ لگے کہ کتنی مشقت اٹھائی. کہتے ہیں کہ مجھے بھوک لگ جاتی, مسجد میں نہ کوئی دودھ بھیجتا اصحاب صفہ کو اور نہ کھجور رہتا. کہتے ہیں 2-3 دن تک گزر جاتے. لوگ تو روٹی کے لیے ادھر ادھر بھٹک جاتے, لیکن میں نہیں جاتا تھا کہ کہیں گیا 10 منٹ کے لیے تو ممکن ہے کہ اللہ رسول کچھ بیان کر دے میں سن نہ سکوں. سنتا تو یاد کرتا تھا. کہتے ہیں بسا اوقات ہمارے بھوک کے ہم پر گشی تاری ہوتی تو یہیں سامنے راستے پر بیٹھے بیٹھے گر جاتا تھا بے ہوش ہو کر کے ہماری بھوک کے. کہتے اللہ کی قسم مجھے کوئی بیماری نہیں تھی, میں گر جاتا تو مدینے کے لوگ, اور کسی سے کہتا بھی نہیں تھا کہ میری یہ حالت ہے, مدینے کے لوگ جب گزرتے ادھر سے تو عربوں میں مرگی کی بیماری کا علاج کیا ہے معلوم ہے؟ اپنے ہاں بھی ہے جوتا سنگھانا, چمڑے کا جوتا ناک پر رکھنا. عربوں میں جوتا نہیں سنگھاتے تھے, جوتا پہن کر کے گردن پر چڑھ کے رگڑتے تھے. کہتے ہیں اللہ کی قسم میں تمہارے بھوک کے گشی تاری ہوتی گر جاتا, بے ہوش ہو جاتا, اور گزرنے والے سمجھتے کہ اس کو مرگی کی بیماری ہے, باری باری آ کر کے جوتا پہن کر کے میرے گردن کو رگڑتے تھے. کہتے اللہ کی قسم مرگی کی بیماری نہیں لگی تھی رہی تھی ہم کو, بس بھوک کے مارے بے ہوش ہو کر کے گر جاتا, لیکن کہیں جاتا نہیں تھا کہ چلا گیا تو اللہ رسول کچھ حدیثیں بیان کر دیں گے تو ابو ہریرہ سن نہیں سکے گا. یہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے جواب دیا. ایک دوسرا اور جواب انہوں نے دیا. ایک مرتبہ کچھ لوگوں نے شور مچایا, ارے ابو ہریرہ اتنی حدیثیں کہاں سے بیان کر دیتا ہے؟ تو ابو ہریرہ نے سنا تو بولا سنو ادھر آؤ, کل مسجد نبوی میں با جماعت نماز پڑھے تھے کہ بے جماعت فجر کی نماز کیسے پڑھے تھے؟ الحمدللہ اگلی سب میں تھا, جماعت کے ساتھ پڑھی تھی. آپ 10 آدمی اکٹھا ہو گئے, آپ سارے لوگ فجر کی نماز میں تھے؟ ہاں تھا. اچھا امام صاحب نے پہلی رکعت میں سورۃ الفاتحہ کے بعد کون سورت پڑھی تھی؟ اب ہر آدمی سوچتا ہے, کبھی ابھی پوچھا جائے ایسا بھی کیا پڑھے تو شاید یاد نہ رہے. کیوں؟ ہم بھی حاضر تھے, لیکن کبھی انسان توجہ نہیں کرتا, اس وقت سنتا رہتا لیکن توجہ نہیں کرتا. آپ بتائیں فجر کی پہلی رکعت میں دوسری رکعت میں کون کون سورتیں پڑھی تھی؟ اب سب لوگ ادھر جھانک رہے, یہ کیا سوال کر دیا؟ کہا کہ مجھ سے پوچھو
پہلی رکعت میں سورۃ الفاتحہ کے بعد فلاں سورت اور دوسری رکعت میں فلاں سورت. ابو ہریرہ ایسے ہی نبی علیہ السلام کی مجلس میں بہت سارے لوگ بیٹھتے تھے، لیکن اللہ کے رسول نے کیا کیا اور کیا کہا اور آپ سے کیا سوال ہوا، آپ نے سوال کا کیا جواب دیا. لوگ سن لیتے تھے، لیکن میں اس نیت سے سنتا تھا کہ اس کو یاد رکھنا، امت کو پہنچانا ہے. اسی لیے ہم نے زیادہ حدیثیں یاد کرا دی. اور حافظہ بڑا کبھی